ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دیتا جائے، یہ غریب اسے دعا دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آتا تو وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے تھے۔ ایک انگریز کو کافی شوق تھا، یہ سیاحتی مقام پر جا کر مختلف چیزوں کا معائنہ کرتا تھا، پر اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ یہ ایک عیسائی بندہ تھا، اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا، یہ دوسرے ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں ایک ملک میں آ پہنچا۔ اس نے یہاں آ کر سوچا کہ اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا معائنہ کیا جائے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پھر یہ انگریز مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر آ پہنچا۔ یہاں پر وہی فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے، یہ غریب آپ کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں گا۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ پھر یہ مسجد کے باہر نکل آیا تو یہ بھکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بھکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ اسی وقت انگریز نے اپنی جیب سے $100 نکالے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری کو کہو کہ رب تمہیں کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بھکاری سے کہا کہ انگریز نے یہ تمہیں $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں رب کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ بھکاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ اب انگریز بھکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری نے کیا جواب دیا۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ بھکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا کر لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بھکاری کی بالکل ٹھیک ہے، اس کی مانگ تو جیسے بھی ہوئی ہے پوری تو ہو گئی ہے۔ یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا، پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے۔ یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو وہ اپنے اعمال سے بھٹکا رہتا ہے۔ کچھ دن تک مسجدوں کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ انگریزوں کے اندر جستجو ویسے بھی کافی پائی جاتی ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رک کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریز اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے، ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو، میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمہ ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا
और उसने पूरी तरह से अंग्रेज के कैंप को उखाड़ डाला। अंग्रेज भी खुद को बचते बचाते हुए वहां से रेगिस्तान के अंदर खो गया। ऊपर से तूफान काफी तेज हो चुका था। अब अंग्रेज को ना तो कोई बंदा दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बंदे की बू, क्योंकि तूफान पूरी तरह से तबाही ला चुका था। 1 से 2 घंटे बाद तूफान थम गया। अब अंग्रेज को ये मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये 2 से 3 फीट रेत के अंदर दब चुका था। इसने किसी तरह करके खुद को रेत से बाहर निकाला, पर इसकी सांसें फूल रही थीं, पर इसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को वहां से निकाल लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ना ही अब इसके तर्जमान को पता था कि अंग्रेज कहाँ है, क्योंकि अब इसका तर्जमान वहां पर आ भी नहीं सकता था। पहले से ही तूफान ने इतनी तबाही मचा रखी थी। अंग्रेज को अब पूरा अंदाजा हो चुका था कि इसका मौत के अलावा अब कोई और सहारा नहीं बचा, क्योंकि अब इसको काफी शदीद प्यास ने आ घेरा, पर इसके पास ना तो पानी था और ना ही कुछ खाने पीने को, क्योंकि इसका कैंप तूफान की वजह से सैकड़ों दूर जा चुका था। अब इसे एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वो थी मौत। कहते हैं जब इंसान बुरे वक्त में फंस जाता है और इसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता तो फिर वो रब की तरफ रजू करता है। अब अंग्रेज ने सोचा कि मैंने जिस वक्त उस भिखारी को पैसे दिए थे, उस भिखारी की दुआ कबूल हो गई और मैं इसको पैसे देने का जरिया बना। अब देखता हूँ कि उस भिखारी का रब मुझे बचाता है या नहीं। अंग्रेज उसी वक्त पुकारने लगा कि आए उस भिखारी के रब, तूने तो इस भिखारी की सुन ली थी, अब मेरी भी दुआ सुन ले। मुझे हर तरफ से मौत नजर आ रही है। अब मुझे पता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मेरा आखिरी सहारा तू है। मुझे इस दलदल से निकाल। अगर वो भिखारी सच्चा था तो मुझे यहाँ से तू जिंदा निकालेगा। ये फूट फूट कर रोने लगा और इसे अब कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। रोते रोते इसकी आंख लग गई। जैसे ही इसने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी और इसके सर पर उसका तर्जमान खड़ा इसको जगाने की कोशिश कर रहा था और इसके मुंह में पानी डाल रहा था। जैसे ही इसके मुंह के अंदर पानी गया तो ये उठकर बैठ गया और कहने लगा कि वाकई भिखारी का रब सच्चा था और मैंने उसी रब से मदद मांगी, जबकि मेरे सर पर मौत आ पहुंची और उसने मुझे बचा लिया। जबकि इतने गहरे तूफान ने पूरी तरह से तबाही मचाई। मुझे हर तरफ से मौत ही मौत नजर आ रही थी और उसने मुझे ऐसी नींद में डाल दिया कि मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा साथी मेरे सर पर खड़ा था। बिला शक भिखारी का रब वही है जो सब का रब है। फिर इस अंग्रेज ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और राह रास्त पर आ गया। बिला शक परवरदिगार तो वो है जो हजारों मीटर समंदर की गहराई के नीचे लाखों पत्थर मौजूद हों और उसके नीचे एक कीड़ा भी रहता है, तो मेरा रब इस तक भी रिस्क पहुंचाता है और इसके हर हाल से बाखबर है, हर चीज़ पर कादिर है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।